رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے آج لاہور میں پاک بزنس ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کیا۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان میں بچوں کے لیے سرطان کے علاج کی ادویات مفت فراہم کرے گا۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے چناب اور جہلم دریاؤں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسافروں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے پاک بزنس ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے دیگر سہولیات کا بھی افتتاح کیا، جن میں برقی سیڑھیوں کی تنصیب، فیملی لاؤنج اور عام انتظار گاہوں کے تزئین و آرائش اور وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی شامل ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے وزیر ریلوے حنیف عباسی اور ریلوے انتظامیہ کی مسافروں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے پر تعریف کی۔ بھارت کے خلاف حالیہ 4 روزہ جنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل جنگ تھی، لیکن پاکستان نے محدود وقت میں فتح حاصل کی اور پوری دنیا نے اس کامیابی کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی مسلح افواج نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنی تکنیکی برتری مؤثر انداز میں ثابت کی، خاص طور پر پاک فضائیہ نے اپنی مہارت منوائی۔ انہوں نے کہا کہ بری فوج نے الفتح میزائل کا بہترین انداز میں استعمال کیا، جبکہ پاک بحریہ مکمل طور پر چوکس تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت صرف دہشت گردی کے مسئلے تک محدود نہیں رہے گی۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے ان سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس 2 طرفہ ملاقات کے دوران جموں کشمیر کے دیرینہ تنازع کو بھی اٹھایا گیا اور اس بات پر زور دیا کہ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں مستقل امن کا قیام ممکن نہیں۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج جنیوا میں اسپیکرز کے عالمی اجلاس کے موقع پر قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور چین کی نیشنل پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین یاؤ لیچی کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ اسپیکر نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان آزمودہ اور مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دوستانہ تبادلوں کی تاریخی روایت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان میں بچوں کے لیے سرطان کی ادویات مفت فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کے تحت ہر سال 8,000 سے زائد بچوں کو کینسر کی ضروری ادویات میسر آئیں گی۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ میں امداد کے منتظر 19 افراد سمیت مزید 62 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت بندر نے کہا کہ 2 ریاستی حل جس میں فلسطین اور اسرائیل دونوں تسلیم کیے جائیں غزہ میں خونریزی بند کرنے کا واحد لائحہ عمل ہے۔ وہ نیو یارک میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں 2 ریاستی حل کے بارے میں اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ سعودی عرب نے پائیدار امن کے لیے واحد قابل عمل راستے کے طور پر طویل عرصے سے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شدید بارشوں کے باعث کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے چین میں شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے انسانی جانوں کے المناک ضیاع اور لوگوں کے بے گھر ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے چناب اور جہلم دریاؤں اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ کے مقام پر بھی پانی کی سطح آئندہ 24 گھنٹے میں اضافے کا امکان ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے راولپنڈی، گوجرانوالا اور لاہور کے شہری علاقوں میں بھی سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔